اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت و چاہت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی تمام بیماریاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع پر ہے، وہ ہے منطقی انجام۔ اب یہ ہم میں سے بہت سارے افراد اس موضوع کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ منطقی انجام کے انجام کو پہنچ جانا، کہ آخر انجام کیا ہوا، اس پر اپنا اظہار خیال کریں گے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع ہے منطقی انجام، اپنے انجام کو پہنچ جانا۔ اب ہم اس کو قرآن حکیم کی روح سے اس موضوع کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر داخل ہو، اور اس کے تمام رحمتیں اور برکتیں ہمارے ارد گرد رہیں، اور رب کریم کا خاص فضل اور اس کی شفقت غالب رہے۔ سوال ہے منطقی انجام۔ ہم نے بات کرنی ہے قرآن حکیم کی روح سے، جیسے کہ اللہ پاک کی ذات نے کہا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ بِغَیرِ الحساب۔ اب یہ آیت ہم نے پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ چاہے عذاب کرے، چاہے انسان کو ہدایت دے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی غالب ہے، اور وہی بے حساب سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، یا ہمیں بخشنے کی پاور بھی رکھتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں پر سمجھ لی۔ اب ہم نے کون سے ایسے جرائم کیے جس کی بنیاد پر یہ والی جو آیت ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے؟ 4 ایسے جرائم ہیں جو کہ انسان کو لازمی عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، اور عذاب اس پر ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ عذاب کس طرح کا ہوتا ہے۔ کہ 4 نشانیاں جو کہ بتائی گئی ہیں، جب بھی انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ایک ہونے کی گواہی پیش کرتا ہے، تو پھر جو 30 پارے قرآن حکیم کے ہیں ان پر بھی عمل کرنا اس کے اوپر لازم و ملزوم ہے، اور جیسے ہی وہ ان چیزوں کو چھوڑے گا، اگنور کرے گا، تو اتنا خساروں میں، اتنا مشکلات اور تکالیف میں پڑتا جائے گا۔ اب وہ 4 چیز کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہوتی ہے بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار چھوڑ دینا۔ اب یہ کیسے اقرار چھوڑتا ہے انسان؟ کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی دکھ ہے، تو وہ لوگوں کو اپنا شریک ہمسر بناتا ہے، ان کی منتیں کرتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے، لیکن کبھی وہ اللہ سے رو کر التجا نہیں کرتا کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے تو میرے اوپر اپنی رحمت کرے، کوئی راستہ نکال لے، کسی طریقے سے میری مدد کو پہنچ جائے۔ اب یہ اس کی توکل اللہ تھی، لیکن اس نے توکل اپنی انسان کے اوپر محدود کی، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات اور خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اب اگر ہم دوسرے نقطے کی بات کریں تو وہ ہے بہت زیادہ حد تک سرکش ہونا۔ سرکش ہونا جس میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بے وجہ لوگوں کو تنگ کرنا، بار بار لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنا، بھڑکانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے معاملات میں روک دینا، اور بار بار ان کے اوپر اور ٹائپ کے بینرز لگا دینا۔ اب یہ وہ اس کی غلطی ہے جو کہ لازمی اس کو عذاب کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ اب یہ چیز بھی ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب اگر ہم تیسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے آداب بزرگان۔ اب جس میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں، بڑے بہن بھائی بھی شامل ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں، ہمارے دوست عزیز بھی شامل ہیں۔ جتنا ہمارے اندر رب کریم کا خوف اور اس کی رحمت اور اس کا فضل
دل میں موجود رہے گا اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جتنا ہم اس چیز سے دور جائیں گے اتنا ہماری زندگی کے اندر تزلیق، خرابی اور بدی کے معاملات چلیں گے۔ اب اگر ہم چوتھے نقطے کی بات کریں، وہ ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ نہ لڑنا۔ اب یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑے تو کبھی بھی نفس اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے کہ میں نے اپنے نفس کو شکست دلوانی ہے تو اس کا نفس ہر طریقے سے شکست کھا سکتا ہے، اور جتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت و چاہت دل میں رکھی ہے اتنا ہی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل غالب ہو جاتا ہے۔ اب یہ چار نقطے تو ہم نے سمجھ لیے، لیکن اب ہم بتائیں گے کہ کون سا عذاب کس طرح سے انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہ باتیں چار بتا دی، اور یہی چار نکات انسان کے قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اب جب بھی انسان ان سے منہ پھیرے گا، غفلت کرے گا، اگنور کرے گا، تو اتنا اس کی زندگی کے اندر مسائل اور مشکلات آئیں گی، کیونکہ یہ کلام اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے اور بہت عالیشان کلام ہے۔ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم جتنا ہم سب پر غالب ہے، یہ اس کی رحمت اور اس کا احسان کی بدولت ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے کسی حد تک سمجھ لی۔ اب زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کو ماننا صحیح طریقے سے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جو جرائم ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، جو خرابیاں ہوئیں، سب کی تلافی کی جائے اور بار بار اللہ سے توبہ کی جائے۔ جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی خطائیں ہوئیں، تو رب کریم کا خوف دل میں ہوگا تو انسان کی جو منطقی انجام ہوگا وہ بہتری کی طرف جائے گا، اور اگر یہ خوف نہیں رہے گا تو منطقی انجام جو ہوگا وہ بہت خسارے کی طرف چلا جائے گا۔ اور جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو تازہ کیا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم غالب و ساری ہوگا۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب ہم جس نقطے کی بات کریں وہ ہے منطقی انجام۔ اب جس بندے نے یہ غلط کام کیا اس کے لیے لازمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اور بار بار لوگ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہی گناہ، پھر وہی جرائم، وہی خطائیں، سب چیزیں پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی کے اندر مزید مسائل اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں تک ہم ایک نقطے پر پہنچے ہیں، وہ یہ ہے کہ منطقی انجام انسان کا چھوٹی سی یا معمولی سی غلطی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ غور و فکر میں لانے والی ہے۔ جتنا انسان توبہ کی طرف جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، بار بار اپنے جرائم، اپنی خطاؤں کی تلافی کرتا رہے گا، اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اس کے اوپر غالب رہے گا، اور جتنا وہ ان چیزوں سے دور رہے گا اتنا اس کی زندگی بے سکونی اور مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب یہاں تک بھی ہم نے بات مکمل کر لی۔ اب اگر ہم آگے بات کریں تو اس کے اندر وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے غریبوں کو، یتیموں کو، شریفوں کو تنگ کرتے ہیں، چاہے ان کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے لیکن ان کو جان بوجھ کے ذلیل کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ برا بھلا بولتے ہیں، الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں، تو جتنا بھی رب کریم کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا تو وہ جملے نہیں بولیں گے، وہ بار بار موت کی طرف کھینچیں گے، بار بار توبہ کی طرف کھینچیں گے۔ اور جتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہم سب پر غالب ہے، جس کے ایک احسان ہے، اس کی ایک شفقت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سب موجود ہیں اور ہر طرح سے موجود ہیں، رب کریم کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ بھلائی اور بڑھتری کی طرف لا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سا عذاب کس طرح سے ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کو عذاب رب کریم کی ذات اس کو دنیا کے اندر دینا چاہ رہی ہو تو اس وقت انسان بے بس نظر آتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی انرجی، کوئی ہمت نظر نہیں آتی۔ وہ لوگوں کے سہارے، لوگوں کی منتیں، لوگوں کی غلامی کرتا کرتا رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہاں پر بار بار جتنا بھی ایک انسان برائی کرے گا، خرابی کرے گا، خامی کرے گا، اتنا اس کی زندگی خراب ہوگی، اور جتنا اچھائی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور اس کا کرم اس پر غالب ہوگا، اور اس کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، حاجات اور تمنائیں ہوں گی، وہ اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے کرم کے معاملے سے پوری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہم نے بات کو سمجھ لیا۔ جتنا زیادہ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کے احسانات ہمارے اوپر غالب ہیں، اور وہ انسان
جو بہت زیادہ حد تک غریبوں اور یتیموں سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بار بار توبہ کا راستہ معلوم کرنے کی طرف کھنچنا چاہیے، اور جتنا یہ انسان توبہ کے راستے کی طرف کھنچے گا اتنا اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر نہیں کھنچے گا تو پھر جہنم لازمی جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی شان اور ان کا چرچا ہر انسان کا بلند کرنے کا رائٹ ہے، اور جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کی بس جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خاص چاہنے والے ہیں، ان کی خاص نظر و نگاہ ہے، تو وہ بہت زیادہ حد تک خصوصی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ ایک انسان چل رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بہت ساری خوشحالی ہوتی ہے، جیسے وہ کام سے دور ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے حقوق و فرائض میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی چیز ہونا ناممکن یا امپاسبل بن جاتی ہے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہے بھرپور طریقے سے کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی شان اور ان کے چرچے کو کرنا چاہیے۔ اب جب عذاب ہوگا، عذاب کے اندر اس انسان کے جسم کے تمام اعضاء بے بس ہو جائیں گے، اور ہر طرف اس انسان کو مایوسی کا دریا بہتا دکھائی دے گا، اور بہت زیادہ لوگوں کی تلخ کلامی، الٹے جملہ جتنا کچھ بھی ہوگا وہ بھی سن کا برداشت کرنا پڑے گا۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب اگلی بات اگر کی جائے تو اس کے اندر آتا ہے انسان کا بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی شان کو جو ناراض کرنے والا عمل ہے، جھوٹ ہے، بہت زیادہ وعدہ خلافی ہے، تہمت پرستی ہے، کسی انسان کو غلطی کی طرف جو بھی انسان کھینچتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی راستے موجود ہیں۔ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے سب کی زندگیوں پر غالب اور ساری ہوا ہے، اور ہماری دعائیں اپنی رب کریم کی بارگاہ میں توفتاً نذرانتاً قبول ہوئی ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کے احسان ہم سب پر غالب ہے، اور ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں وہ بھی اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اب اگر ہم اگلی بات کریں تو اس کے اندر آتا ہے انسان کا بہت زیادہ تک اللہ اور اس کے رسول کی سچی اور پکی محبت اور چاہت جتنا ایک شریف انسان کے اندر ہوگی اتنا اس کی زندگی کے اندر خوشحالی اور امن ہوگا، اور جتنا نہیں ہوگی اتنا ان کے لیے مشکلات یا تکالیف کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک نوٹ کی ہے۔ اب آخری دو باتیں رہتی ہیں۔ پہلی بات کہ جس نے منطقی انجام تک پہنچنا تھا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں کیوں نہیں رکھا، اور اگر وہ رکھتا تو اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اس کی زندگی پر داخل ہوتا، اس کے درجوں کو بلندی ملتی، اس پر اللہ کا فضل ہوتا، اللہ کی شفقت ہوتی، نگاہ ہوتی، جو کہ اس کی زندگی کے لیے بہت ساری بھلائی اور بڑھتری کا باعث بن سکتی تھی۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں تک سیکھی ہیں۔ اب بار بار اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو جتنا زیادہ ہم رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے مانگیں گے، ضرور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ان پر ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ منافق اور حاسد لوگ اپنی برائی اپنی خرابی کو بیان کرتے رہیں گے اتنا ہی زوال اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک بھرپور طریقے سے سمجھ لی ہے۔ بار بار اللہ اور اس کے رسول کی شان، ان کا چرچا، ان کی مہربانی، سب چیزوں کو ہم نے ہر طریقے سے جانا ہے۔ اب اگر ہم عذاب کے تیسرے حصے کی بات کریں تو اس کے اندر آتا ہے انسان کا بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھے بغیر بہت زیادہ حد تک جو بھی رب کریم کی محبت اور چاہت ہے وہ لینا چاہیے۔ اب یہ چیز ہم نے سمجھی ہے، قرآن حکیم کے اندر بتایا گیا، چاہو عزت ملے چاہو ذلت ملے، یہ سب چیزیں ہمارے اعمال کے ساتھ ڈیپینڈ ہیں، اور جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کا جذبہ دل میں اترے گا اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم بہت زیادہ حد تک ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم بڑھتا جائے گا اتنا زندگی کے اندر امن اور خوشحالی کے معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہیں۔ اب بات ہماری ایک ہی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی شان، ان کے چرچے کو، ان کی وقار کو وہ کسی بھی قیمت میں کم نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ لوگ جن پر یہ اثرات، یہ گردش، یہ معاملہ ہے
بہت زیادہ حد تک رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کے صدقے جتنے بھی افراد ہیں جو قرآن حکیم کے آیات پر صحیح معنی عمل نہیں کرتے، بار بار ان کو دینی اصلاحات، دینی حق، سچ کی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بار بار انہیں توبہ کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وہ پھر بھی ہدایت کا راستہ پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ان پر اپنی رحمت کرے، اپنا کرم کرے، اور جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں، جتنے بھی افراد اس ٹائم موجود ہیں، سب کو رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے جو بھی ہے، جتنا زیادہ اس نے جرائم کیے، جتنا زیادہ خطائیں کی، اگر آپ کو پتہ چل جائے فلاں برا ہے تو آپ کو ضرور اس کو توبہ کرے تلقین کرنا ہوگی، اور جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی سمجھ بوجھ رکھیں گے، اتنا زندگی کے اندر خوشحالی اور امن پیدا ہوگا، اور اللہ کی محبت اور چاہت انسان کو بہت زیادہ تک مضبوط فرما دیتی ہے، اور اس کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم کا معاملہ قائم و دائم فرما دیتے ہیں، اور سب پر اپنی خاص شفقت کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوا، اتنا اللہ کی رحمت اور اس کے کرم میں بھی اضافہ ہوا۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے بھرپور طریقے سے سمجھ لی۔ بار بار رب کریم کا خوف بہت زیادہ تک اگر انسان اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے خوشحالی اور بھلائی کے معاملات قائم ہو جاتے ہیں۔ جتنا وہ توبہ کی طرف آئے گا، اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہوگا، اتنا اس کی تمام دعاؤں کے اندر تاثیر، اتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کا احساس۔ اب یہ چیز ہم نے ہر طرح سے سوچ لی ہے، سمجھ لی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو دل میں اتارا جائے گا، اتنا بہت زیادہ خوشحالی اور برتری والی بات آ سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں بھی ہم نے مکمل طور پر سمجھ لی ہیں۔ اب جتنا زیادہ ہم کلمہ شہادت پر فوکس کریں گے، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا، ہماری تمام رکاوٹیں، نوستیں، جو بھی معاملات ہیں، رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے ہر طریقے سے فائنل ہو جائیں۔ اللہ پاک کا خوف جتنا انسان کے دل میں ہوگا، اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت بار بار توبہ کی طرف لے کر چلتا ہے، ایک انسان جو بہت سارے گناہ کرتا ہے، بہت سارے جرائم کرتا ہے، لیکن وہ بھی بار بار یہی کراہٹ والے معاملات، جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور اس کا کرم ملا ہے، اتنا وہ انسان گمراہی کی طرف بھاگا ہے۔ وہ بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی سچی اور پکی چاہت، بہت زیادہ حد تک رب کریم کا خاص فضل، اس کی شفقت، بہت زیادہ حد تک اللہ پاک کی ذات، جتنے بھی افراد ہیں امت مسلمہ کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی فرد موجود ہے، کسی بیماری میں، کسی سفر میں، کسی بھی چیز میں، تو اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت اور اپنے کرم کو معاملہ قائم فرمائے، اور بہت زیادہ خیر و عافیت اور برکات عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو بھرپور طریقے سے کریں گے، اتنا اللہ کی رحمت اور اس کا کرم غالب ساری ہوگا۔ اب یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ آدم ابھی نہیں بننا تھا، آپ کیسے بن گئے؟ اس پر اپنے ذرا خیال کریں۔ دوسرا سوال، جس کو بھی دیکھو ہر انسان اپنے آپ میں مگن ہے، تو اس میں سے کون سا انسان ہے جو کہ اللہ پاک کی ذات کو بہت زیادہ برا لگتا ہے؟ اور جتنا بھی زیادہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو ہر طرح سے رب کریم نے اپنی رحمت اور اپنا کرم کا معاملہ قائم کیا، اور بہت زیادہ تک دعائیں، حاجات اور تمنائیں قبولیت کے درجے کی طرف کھینچی، اور اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ جتنا زیادہ اس نے جرائم کیے، خطائیں کی، گناہ کیے، سب اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے صحیح ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ تک بیماریاں، بہت زیادہ تک پریشانیاں، ناامیدیاں، سب چیزیں جو ہوں گی مکمل طور پر عمل میں لانے والے ہوں گے۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ جو چیزیں چاہیے، وہی اللہ پاک کی ذات انسان کو عطا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ توبہ کی طرف کھینچتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کے درجات کو بلندی بالخیر عطا فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بیماری سے نجات عطا فرمائے، ہر دکھ درد بیماری سے امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین
جزاک اللہ۔